بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائے۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ۔ کمواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت ہی برا گناہ کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بد کردار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اس کی عبادت یعنی بندگی کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہی ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے فقط ماں سے پیدا کیا، اور باقی ساری مخلوق کو ماں اور باپ کے اشتراک و ملاپ سے پیدا کیا، اور اپنی رحمت سے ایک رحمت بنایا، یعنی ہم اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بندوں پر رحم فرمائیں گے،
یہ کہ وہ بچپن اور بڑھاپے میں لوگوں کو عبادت الہی کی دعوت دے گا اور فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بیوی بچوں سے، اولاد سے، شریک سے، ہم مثل سے پاک ہے۔ لوگوں اس کو اپنا عقیدہ بناؤ۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔